بلکہ پیغمبر کو بھی زندگی بخشے. بھائی اگر ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک چلتی ہوئی سانسوں سے وابستہ زندگی، ایک عمل و کردار سے وابستہ زندگی، تو میرے نبی کی بھی یہی دو زندگیاں ہیں. ایک وہ زندگی جو نبی کی چلتی ہوئی سانسوں سے وابستہ ہے، ایک وہ زندگی جو نبی کے عمل و کردار سے وابستہ ہے. سانسوں سے وابستہ زندگی یا 12 ربیع الاول کو ختم ہو گئی یا 28 صفر کو ختم ہو گئی. لیکن عمل و کردار سے وابستہ جو میرے نبی کی زندگی تھی، وہ زندگی ختم ہو جاتی سنسار سے پہلے اگر حسین نے قربانی دے کے دین کو بچانا لیا ہوتا. اس لیے کہ پیغمبر کے کردار ہی کا نام تو دین ہے. یہ جسے دنیا کہہ رہی حسین نے دین بچایا، یہ دین نہیں ہے، پیغمبر کی کرداری زندگی ہے. اسی لیے حدیث رسول نے آواز دی، حسین منی وانا من الحسین. پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کربلا سے پہلے حسین منی تھا، کربلا کے بعد وانا من الحسین ہے. ارے واہ 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 واہ. انا من الحسین، میں حسین سے. ذرا آپ غور تو فرمائیں، دیکھیں یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے. میں ابھی بیٹھا بیٹھا مقررین کی تقریریں سن رہا تھا. خالص ذکر حسین نہیں ہو رہا تھا، نبیوں کا ذکر ہوا ہے. ابراہیم کا ذکر، موسیٰ کا ذکر. مولانا نعیم عباس صاحب ہمارے بزرگ ہیں، کتنی دیر تک جناب موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کر کے چلے گا. پروگرام ہے حسین ڈے، ذکر ہو رہا ہے موسیٰ کا. پروگرام حسین ڈے، ذکر ہوتا ہے نمازوں کا. پروگرام حسین ڈے، ذکر ہوتا ہے عبادتوں کا. جبکہ ہم نے انسانی مزاج یہ دیکھا ہے کہ جس سے تعلق سے پروگرام ہے، اگر اس سے ہٹ کے ذکر ہو تو مجمع کو برداشت نہیں ہوتا. لیکن یہ حسین کے نام سے ہونے والا پروگرام، موسیٰ کا نام آیا، واہ واہ. عیسیٰ کا نام آیا، واہ واہ. ابراہیم کا نام آیا، واہ واہ. نمازوں کا ذکر آیا، واہ واہ. کعبے کا تذکرہ آیا، واہ واہ. کسی کو برا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ حسین ڈے پر نمازوں کا ذکر کیوں، روزوں کا ذکر کیوں، کعبے کا ذکر کیوں، مسجدوں کا ذکر کیوں، نبیوں کا ذکر کیوں. بھائی سب کا ذکر حسین کے دامن میں سمٹا ہوا اور ہر ایک واہ واہ کر رہا ہے. گویا انسان کی فطرت قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ حسین کے ذہن میں ان سب کے تذکرے ہوں گے. اس لیے کہ حسین نہ ہوتے تو نہ نبوت رہ جاتی، نہ امامت رہ جاتی، نہ نمازیں رہ جاتی، نہ روزہ رہ جاتا. یہ سب صدقہ ہے کربلا کے شہید کا. اب اسی سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بھی ایک نبی کا نام لے رہا ہوں، جناب طالوت پیغمبر. دیکھیں بہت ہی غیر مانوس نام ہے، بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو ان کا تذکرہ سنتے رہتے ہوں. مگر اب میں چونکہ حسین کے سلسلے سے بول رہا ہوں، اب ان کے ذہن میں نام حسین کے ذہن میں جناب طالوت کا ذکر آ رہا. جناب طالوت پیغمبر اپنے سپاہیوں کو لے کر لشکر کفر سے لڑنے کے لیے چلے.
راستے میں اللہ ہم سب کا امتحان لے گا. ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نہر کے ذریعے سے ہمارا اور تمہارا امتحان لے گا. سپاہیوں نے کہا اے نبی خدا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نہر کے ذریعے سے ہمارا امتحان کیسے لے گا. تو جناب طالوت نے فرمایا کہ اس وقت تم سب کو پیاس لگی ہوئی ہوگی، نہر میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بہ رہا ہوگا، مگر تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اس میں سے پانی نہ پینا. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے بھی اس میں سے پانی پی لیا فلیس منی، وہ میرا منی نہیں ہے. دیکھیں کسی عام انسان کی گفتگو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی گفتگو ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی گفتگو ہے. اور اللہ کے نبی کی زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہ وقتی نہیں ہوتا، آفاقی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی اس امتحان میں فیل ہو جائے گا، یعنی نہر سے پانی پی لے گا، فلیسا منی، بس وہ میرا منی نہیں ہے. گویا جناب طالوت نے یہ بتا دیا منی وہی ہوتا ہے نبی کا جو اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائے. نبی کا منی وہی کہلانے کا حقدار ہے جو اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائے. ذرا توجہ دیجیے گا، میرے نبی نے کہا علی منی، فاطمہ تو بذۃ منی، حسن منی، حسین منی، کہا یا نہیں کہا؟ اور جناب طالوت پہلے ہی بتا چکے کہ نبی کا منی وہی ہوگا جو اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائے. اچھا ایک بات اور سنیے بھائی، نبی نے منی اس وقت کہا جب علی نے امتحان دیا نہیں تھا. نبی نے منی فاطمہ کے لیے اس وقت کہا جب فاطمہ نے امتحان دیا نہیں تھا. نبی نے حسن کے لیے منی تب کہا جب حسن نے امتحان دیا نہیں تھا. نبی نے حسین کے لیے منی اس وقت کہا جب حسین نے امتحان دیا نہیں تھا. مگر ان سب کے امتحان دینے سے پہلے نبی نے منی کہہ کر ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا. ذرا آپ غور تو فرمائیے، امتحان سے پہلے منی کی سند دے کے نبی نے اپنی نبوت کو داؤ پر لگا دیا. اس لیے کہ اگر کل ہونے والے امتحانات میں یہ لوگ فیل ہو جائیں تو نبی کی کہیں بھی بات کا حشر کیا ہوگا. مگر نبی نے کہا نہیں بھائی، اگلے امتحان ان کی کامیابی کا اعلان یہ نبوت کا ان پر بے پناہ اعتماد کا اعلان تھا. اچھا علی جو منی، اس کا مطلب علی امتحان میں کامیاب ہو گئے. فاطمہ تو بذۃ منی، اس کا مطلب فاطمہ امتحان میں کامیاب ہو گئی. حسن منی، اس کا مطلب حسن امتحان میں کامیاب ہو گئے. مگر ذرا آپ غور تو کیجیے، کامیابی کی بنیاد پر نبی نے منی کہا. علی کے لیے علی منی، فاطمہ کے لیے فاطمہ تو بذۃ منی، حسن کے لیے حسن منی. مگر جب حسین کی منزل آئی تو پیغمبر نے اعلان کیا کامیاب تو سب ہیں مگر حسین جیسی کامیابی کسی کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ سب کے لیے صرف میں نے منی کہا ہے، حسین اکیلا ہے جس کے لیے حسین منی بھی ہے، وعنا من الحسین بھی ہے. میں حسین سے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین پیغمبر کی کرداری زندگی کا نام. کیونکہ حسین نے کربلا کے میدان میں پیغمبر کی کرداری زندگی بچائی. نہیں، مجھے اپنی بات کو تھوڑا سا واضح لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا تاکہ میرے بچے بھی اس بات کو سمجھ لیں. میر انیس کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا، مگر آج اس قوم میں کوئی ہے جو میر انیس کو نہ جانتا ہو؟ سب جانتے ہیں. تو جب صدیاں گزر گئی انہیں گئے ہوئے تو آپ کیسے جانتے ہوں کہ یہ مرثیے، یہ سلام، یہ رباعیاں، یہ قطعات جو میر انیس کی کرداری زندگی بنے ہوئے ہیں؟
انہی کی بدولت میں انہیں جانتا ہوں. مرزا نبیل گزرے ہوئے زمانہ گزر گیا، لیکن ہر محب اہل بیت کا بچہ جانتا ہے مرزا نبیل کون تھے. کیسے جانتا ہے؟ کہ ان کا کلام ان کی کرداری زندگی بنا ہوا ہے. اب ذرا سا غور کیجیے، میر انیس کا کلام میر انیس کی کرداری زندگی، مرزا نبیل کا کلام مرزا نبیل کی کرداری زندگی. مان لیجیے یہ سارا کا سارا ان شعراء کا کلام کسی ایک کتب خانے میں جمع ہو اور اس میں آگ لگ جائے، اور آگ اگر کامیاب ہو کے سارا کلام ان شاعروں کا جلا دے تو 50 سال کے بعد جو جنریشن آئے گی وہ نہ میر انیس کو جانے گی نہ مرزا نبیل کو. کیوں؟ کرداری زندگی ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندہ رہتا ہے اپنی کرداری زندگی سے. میر انیس کا کلام اگر جل گیا، مرزا نبیل کا کلام اگر جل گیا تو کرداری زندگی ختم ہو گئی. کوئی نہ جان پائے گا کہ یہ کون تھے. اسلام تنہا میرے نبی کی محنت کا نام نہیں ہے، اس میں آدم کی محنتیں بھی ہیں، ابراہیم کی محنتیں بھی ہیں، نوح کی محنتیں بھی ہیں، موسیٰ کی محنتیں بھی ہیں، عیسیٰ کی محنتیں بھی ہیں. اور یہ ساری محنتیں بھائی یوں سمجھ لیجیے ایک لائبریری تھی اسلام کی جس میں یہ سارے انبیاء کرام کی کرداری زندگی محفوظ تھی. سن 60 ہجری میں اسی لائبریری میں یزیدیت کی آگ لگ گئی. دیکھیں جس لائبریری میں میر انیس کا سارا کلام موجود، مرزا نبیل کا سارا کلام موجود، اگر اس میں آگ لگ جائے اور یہ سارا کلام جل جائے تو ان کی زندگیاں تمام ہو جائیں گی یا نہیں؟ لیکن میں نے دیکھا بھائی لائبریری میں آگ لگ گئی، میر انیس کے مرثیے جل جائیں گے، مرزا نبیل کا کلام جل جائے گا. اب میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس آگ میں کود گیا اور میں نے کسی بھی طرح سے اس آگ کو بجھا دیا جو ان شعراء کی کرداری زندگی کو ختم کر دینے والی تھی. اب اگر میں نے اس آگ کو بجھا دیا، میر انیس کا کلام بچ گیا، مرزا نبیل کا کلام بچ گیا، تو اب ان دونوں شعراء کی روحیں آواز دیں گی یا نہیں کہ اب آج کے بعد میں رضوان سے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ان کی کرداری زندگی بچا لی. اسلام میں 1,24,000 نبیوں کی کرداری زندگی محفوظ تھی، اور اس لائبریری نما اسلام میں سن 60 ہجری میں یزیدیت کی آگ لگ گئی. حسین نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس آگ کو بجھا دیا، اور جب آگ بجھا دی تو اب آدم کی محنت بھی بچی، نوح کی محنت بھی بچی، ابراہیم کی محنت بھی بچی، موسیٰ اور عیسیٰ کی محنت بھی بچی. تو مجھے کہنے کا حق ہے تنہا محمد نہیں کہیں گے انا من الحسین. آدم نے کہا انا من الحسین، نوح نے کہا انا من الحسین، ابراہیم نے کہا انا من الحسین، سارے نبیوں نے آواز دی انا من الحسین. بھائی توجہ دیجیے گا، نمازوں نے کہا انا من الحسین، روزے نے کہا انا من الحسین، حج نے کہا انا من الحسین، ساری عبادتوں نے کہا انا من الحسین. اور جب ساری عبادتیں بچ گئی تو ہم نے خدا کو پہچانا انہی وجہ سے، انہی عبادتوں کے ذریعے. تو اب تو مجھے کہنے کا حق ہے، صرف اسلام نہیں خدا بھی کہے گا انا من الحسین. حسین کی وجہ سے بچا ہے. اور اب اگر آپ اجازت دیجیے اور آپ برا نہ مانیے تو میں آپ سبھی دو جملے کہتا ہوں. یہ جو آج آپ کا ضمیر زندہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی حسین کی بدولت نہیں. یوں بات کو تمام نہیں کروں گا. بھائی دیکھیں جب حسین دے ہے تو حسین کے مقابلے میں جو آیا اس ملعون کا نام تو آ ہی جائے گا زبان پر. یہ
شدتوں کے اعتبار سے اس پر عذاب کی انتہا کرتے ہیں. اپنے کو نائب رسول کہہ رہا تھا. اور صرف کہی نہیں رہا تھا, لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اسے نائب رسول مان بھی رہے. اور اب جو نائب رسول ہو اسے نماز میں امامت کا پورا حق حاصل ہو. تو چونکہ وہ پبلک سے اپنے کو نائب رسول منوائے ہوئے تھا, اس لیے نمازیں بھی پڑھاتا تھا. شراب پی کے نماز پڑھا رہا, زنا کر کے بغیر غسل کیے نماز پڑھا رہا ہے. مجھے یزید پر حیرت نہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا. اسے تو پورا لطف زندگی مل رہا تھا. حیرت ان پر ہے جنہیں کچھ نہیں مل رہا تھا اور وہ اسے امام بنا کے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے. یزید شریف شراب پی کے امامت کر رہا ہے, اس پر حیرت نہیں ہے. اسے شرابی جان کے دنیا اسے امام مان کے نماز پڑھ رہی ہے. حیرت اس پر ہے. نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے صرف 50 سال ہوئے اور 50 سال میں اس کلمہ پڑھنے والے کا زمین اتنا مردہ کہ بغیر کسی جھجک کے ایک شرابی کو اپنا امام مان رہا. یہ ہے نبی کے بعد 50 سال والے مسلمان کا ضمیر. آج میرے نبی کو گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے. تو جب 50 سال کے 50 سال نبی کے بعد والے مسلمان کے ضمیر کی یہ حالت ہے, تب اگر اسی تناسب میں آپ سوچتے ہیں تو 1400 سال بعد والے مسلمان کی کیا حالت ہونی چاہیے. لیکن میرے بھائیوں, ان آنکھوں نے انقلاب دیکھا. نبی کے 50 سال بعد والے مسلمان کا ضمیر اتنا مردہ کہ خوشی سے شرابی کو امام مان رہا ہے. لیکن 1400 سال بعد کے مسلمان کا ضمیر اتنا زندہ. جب شرابی کا امام ماننا تو بڑی بات, اگر نماز پڑھنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں انسان شراب پیتا ہے تو امام ماننا تو بڑی بات, اسے مسجد میں گھسنے بھی نہ دیں گے. ارے کیا سنا تم نے بھائیوں میرو, بھائی نبی کے انتقال کے فقط 50 سال کے بعد مسلمان کا زمین مردہ ہو گیا. وہ شرابی کو اپنا امام خوشی سے مان رہا ہے, مگر 1400 سال کے بعد کے مسلمان کا زمین اتنا زندہ ہے کہ شرابی کو امام ماننا تو درکنار, اپنی مسجد میں اسے گھسنے بھی نہیں دیتا. میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں, بتاؤ یہ زمین کو زندگی کہاں سے ملی, یہ انسان کو شعور کہاں سے ملا, یہ مسلمان کو بیداری کہاں سے ملی؟ تو کربلا کے ذرے نے آواز دی, یہ فاطمہ کے لال کی قربانی کا صدقہ. یہ نبی کے نواسے کا مسجد میں آ جائے. اے میرا حسین, اس مجمع کے بے شمار درود و سلام تم پر. خدا کی قسم, کسی شاعر کے فارسی کے 4 مصرے کارے کے حسین اختیارے کر دی, در گلشن مصطفیٰ بہارے کر دی. ادھے پیغمبر نے آیا دیکار واللہ کے حسین کارے کر دی. اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا کے میدان میں فاطمہ کے
لال نے جو قربانی دی وہ قربانی کسی نبی کے بھی بس میں نہیں تھی، مگر حسین نے یہ قربانی مسکراتے ہوئے دی۔ اور اب مجھے خادم شبیر صاحب کے ایک مصرے کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے، یہ نبی کی پشت پر حسین نہیں تھے، کربلا کو پیش نظر رکھنے والا نبی حسین کو نہیں، حسین کے کردار کو دیکھ رہا تھا، اسی لیے سجدے سے سر اٹھانے کے بجائے میرا نبی سجدے کو طول دیے چلا جا رہا۔